یہ 10 دن نیکی کے اعتبار سے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں اکثر ایام میں روزے رکھے۔ صرف ایک نفلی روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے، ایک نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، فرضی کی نہیں، انسان نے ایک نفلی روزہ رکھا، اس کی عمر 40 برس ہے، 50 برس ہے، جتنے مرضی برس ہے، اس نے ایک نفلی روزہ رکھا، نبی کریم سے زیادہ سچی، سکا، پکی، ٹھوس بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 70 برس جہنم سے دور ہو گیا۔ اب بتائیں 50 سال کا بندہ روزہ رکھتا ہے، 70 سال عمر پائی، 80 میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب قبر کے جو ایام ہیں وہ تو اس کی زندگی میں شامل شمار نہ کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک روزے کی وجہ سے اگر 70 سال کی مسافت کر دیتا ہے، تو جو بندہ فرضی روزے رکھتا ہے، جو پورا ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو نبی کی سنت کے مطابق پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، جو 14، 15، 16 کے روزے رکھتا ہے، اور جو یہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھ رہا ہے، اس کے لیے یہ بڑی ہی خوشخبری کی بات ہے۔ اور جو بندہ روزہ نہیں رکھ رہا وہ کیا کرے؟ ایک تو وہ ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، اس نے تو 70 سال کا اجر پا لیا کہ 70 برس اس نے جہنم سے مسافت طے کر لی، جہنم سے دور ہو گیا۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بیمار ہے، کسی کے اندر اتنا ضبط نہیں ہے کہ وہ صرف فرض رکھتا ہے، فرض کے علاوہ وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی عمدہ اس حوالے سے۔ میرے بھائیو، ان ایام میں بھی اور عام ایام میں بھی اگر روزے کی سکت نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک لقمہ کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، پانی پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی کریم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ ہر لقمے کے اوپر، ہر کھانے یا پینے کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، وہ دن کے روزے دار کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ کھا کے شکر ادا کر لیں، وہ چھوڑ کے روزہ رکھ رہا ہے، آپ کھا کے رب کو منا لیں۔ منانا مشکل ہے رب کو، اور میرا رب اتنا بڑا ہے۔ اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے معاشرے کے اندر ان ایام کی فضیلت، ان ایام کا مقام و مرتبہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پچھلے خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، ان ایام میں کہا گیا ایک لفظ سبحان اللہ، اللہ اکبر، مفہوم ہے اس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ابو درداء سے بھی ویسے بھی ثابت ہے کہ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ نبی کریم نے کہا تھا جو فرشتوں کے ہاں بھی بڑا پکیزہ ہے، درجات کو بھی بڑا بلند کرنے والا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور اس چیز سے بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرو، اور اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ تم لوگوں کی گردنیں کاٹو۔ بات یہاں تک ہوتی، بات مکمل تھی، اس چیز سے بھی بہتر ہے کہ لوگ تمہاری گردن کو کاٹے جہاد فی سبیل اللہ میں۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ایسا عمل تو ضرور بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ذکر اللہ، اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ان تمام اعمال سے افضل ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھ دیا، آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے میں اور آپ غافل ہیں۔ ان 10 ایام میں ایک بندہ راہ میں بیٹھا ہوا ہے سونے کے سکے لے کر، اور ہر آنے والے کو، ہر جانے والے کو سونے کا ایک سکہ دے رہا ہے، ہر آنے والے کو، ہر جانے والے کو سونے کا ایک سکہ اللہ کی رضا کے لیے صدقے کے طور پہ دے رہا ہے۔ اور ایک بندہ پاس ہی بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف یہ کہہ رہا ہے۔ اس 10 دنوں کے اندر ان ایام میں اللہ اکبر کہنے والے کا اجر اس سونے کے سکے کے اجر سے زیادہ ہے۔ لیکن میں اور آپ ان 10 ایام سے غافل ہیں۔ رب کی بڑائی کے ایام ہیں، رب کی بڑائی بیان کرنے کے ایام بھی ہیں، لیکن رب کی بڑائی کو سمجھنے کے ایام بھی ہیں۔ میں اور آپ رب کی بڑائی بیان کرنا، بڑائی جب بندہ کسی کی بیان کرتا ہے ظاہر ہے کچھ سمجھ آئے تو بیان کرتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا۔ مسلمانوں کے شعار میں اذان نماز کی طرف بلاتی ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اور یہ صدا اور ندا لگانے والا ایک مؤذن ہی ہوتا ہے نا جو اذان دے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کہہ تو اللہ کو رہا ہے،
لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کل قیامت کے دن اس کی گردن کو اللہ بڑا کر دے گا، اور جب لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے یہ اللہ اکبر کی صدا دینے والا اس کی گردن پسینے سے باہر ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو بھی بڑا اگر کرنا چاہتے ہیں اس رب کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ آپ نے نماز کے اوپر غور نہیں کیا؟ نماز کی ابتدا اللہ اکبر، رکوع میں جائیں اللہ اکبر، سجدے میں جائیں اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھائیں اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کا اگر مفہوم سمجھنا ہو ایک عام فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جی مسجد بہت بڑی ہے، فلاں شخص کا گھر بہت بڑا، کتنے کنال کا؟ 4 کنال کا، بہت بڑا ہے۔ 8 کنال بہت بڑا، 16 کنال تو شاید ہی کسی کا ہو، 20 کنال۔ ان سے بڑے علاقے کالونیاں ہوتی ہیں، ان سے بڑے قصبے ہوتے ہیں، ان سے بڑے ضلع اور تحصیلیں ہوتی ہیں، ان سے بڑے صوبے ہوتے ہیں، صوبہ، اور ان سے بڑے وطن ہوتے ہیں، اور سارے وطن مل کے بر اعظم بن جاتے ہیں، اور ساتھ بر اعظم مل کر ایک زمین بن جاتی ہے، پوری کی پوری زمین جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ رب کی مخلوقات کے سامنے اتنی حقیر ہیں کہ آپ اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رب کے بے شمار لا تعداد ان گنت لشکروں میں سے، مخلوقات میں سے آپ نے آج تک اس زمین پہ بیٹھ کر دوسری مخلوق کا نظارہ نہیں کر سکے۔ یہ زمین ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے، اس زمین سے بڑا کتنا گنا سورج ہے، اور یہ سورج اپنے سارے پلینٹس کے ہمراہ ایک سولر سسٹم ہے، اور ایک گلیکسی کے اندر اس طرح کے ارب ہا ارب سولر سسٹمز ہیں، ایک گلیکسی کے اندر کھرب ہا کھرب ستارے ہیں۔ یہ سارے مل جائیں تو ایک ملکی وے بنتی ہے جس کی آپس میں جو مسافت ہے 1,00,000 نوری سال کی ہے، یعنی 1,00,000 لائٹ ایئرز، 1,00,000 روشنی سفر کرتی رہے، اس گلیکسی سے پار نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی اس سے بھی بڑی گلیکسیز ہیں، ہاں کتنی ہیں؟ اس ایک گلیکسیز میں کھرب ہا کھرب سورج سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، لیکن اس گلیکسیز سے بڑی گلیکسیز بھی موجود ہے، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کی تعداد بھی کھربوں اور اربوں میں ہے، کھربوں اور اربوں میں ہے۔ ہبل کی ایک دوربین ہے آپ جانتے ہیں، جس نے 14 کھرب نوری سال کے 14 کھرب نوری سال کے فاصلے پہ ایک گلیکسی کو دیکھا ہے۔ 14 کھرب نوری سال کہ لائٹ اتنے سال ٹریول کرتی رہے۔ اب جیمز ویب نامی نئی ٹیلیسکوپ انسانیت فضا میں لانچ کرنے والی ہے، پتہ نہیں اس سے بھی پیچھے کی کیا کیا چیزیں دریافت ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ رب کی بڑائی کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ بتائیں اسی یونیورس کے اندر ایسی ایسی دور جگہ موجود ہیں کہ لائٹ آپ کو پتہ ہے 1 سیکنڈ میں کتنے لاکھ کلومیٹر کے حساب سے سفر کرتی ہے؟ وہ 14 ارب سال سفر کرتی رہے، آپ تک وہ روشنی پہنچتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو، ان سولر سسٹمز کو، ان ملکی ویز کو، ان کہکشاؤں کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض مقاصد بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میں نے اپنی ایک مخلوق آسمان کو زینت بخشنے کے لیے بنائے ہیں۔ ایک مخلوق ہے آسمان بھی، ایک آسمان نے ان ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں گلیکسیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس ایک آسمان کے اوپر ان ستاروں کی بات نہیں ہے، ان کی کیا بندہ مثال دے۔ اللہ کے سامنے یہ اتنی حقیر مخلوقات ہیں، لیکن آپ کو اور میرے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ہم کیا چیز ہیں۔ اس زمین کے اندر، اس مسجد کے اندر ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ کی کائنات، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بنائی ہوئی اس وسعت کے سامنے اس ایک آسمان کے اوپر اتنا بڑا فرشتہ موجود ہے۔ فرشتہ، یہ اب ستاروں کی بات نہیں ہو رہی، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو ستارے ہیں شاید یہی بہت بڑی مخلوق ہیں؟ اتنا بڑا فرشتہ موجود ہے جو آسمان پہ سجدہ کرتا ہے تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر دوسرا ہے، اس کے اوپر تیسرا ہے، اس کے اوپر چوتھا ہے، اور ان کے مابین جو ہیں جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اسلام کا مطالعہ کریں، آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ان سب کے اوپر 7واں آسمان ہے، 7واں آسمان ہے۔ یہ ارب ہا ارب کھرب ہا کھرب گلیکسیز ایک آسمان کے نیچے ہیں، اور اس آسمان سے بڑا دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7ویں آسمان نے سب آسمانوں کو گھیرا ہوا، اور اس آسمان کے اوپر بھی اللہ کی مخلوقات موجود ہیں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے
उस सातवें आसमान को भी घेरा हुआ है। और हदीस के जो अल्फाज हैं मेरे भाइयों याद करो, ताकि रब की किबरियाई का और अल्लाह की बड़ाई का सही अंदाजा हो सके। हदीस के अल्फाज हैं, ये सारी कायनात, ये सारे सात आसमान, ये सारी जमीनें, ये खरब हा खरब सितारे, ये खरब हा खरब सोलर सिस्टम, ये खरब हा खरब गैलेक्सीज उस कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ा हुआ अंगूठी का एक छल्ला हो। अल्लाह की कुर्सी इतनी वसी है, और उस कुर्सी के ऊपर पता नहीं कहां जाकर कितने लाइट ईयर्स के फासले पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श है। और अल्लाह ताला ने कहा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अपने अर्श पे उसी तरह मुतमक्किन है जैसे उनकी शान को लायक है। ये अर्श कुर्सी से इतना बड़ा है, जिस तरह कुर्सी के सामने सात जमीनें, सात आसमान, खरब हा खरब गैलेक्सीज एक छल्ले के बराबर हैं, उस तरह जो कुर्सी है वो अर्श के सामने एक छल्ले के बराबर है। ये वो रब है जिसकी किबरियाई के दिन है। लेकिन मैं और आप रब की किबरियाई को क्या समझे, हम नहीं समझ सके। रसूलुल्लाह समझाने की कोशिश करते रहे, अल्लाह भी कुरान पाक में समझाने की कोशिश करता रहा। मालकुम, और क्या हो गया तुम्हें, तुमने अल्लाह का वकार कोई नहीं रखा। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की कदर कोई नहीं की अल्लाह की कदर। जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता हर वक्त कान लगाए बैठा होता है कि अभी रब के मुंह से हुक्म निकले मैं बजा लाऊं, और कितना बड़ा फरिश्ता है कुरान पाक में। उसकी भी तख्लीक के हवाले से बहुत से वाकयात मौजूद हैं कुरान पाक में, उनके परों का और आसमान पे छा जाने का पूरा तस्करा हदीस में भी मौजूद है। ये इतना बड़ा फरिश्ता है। अल्लाह से डरने का हक और अल्लाह की बड़ाई का हक ये है जो जिब्रील अमीन बजा लाते हैं। जब प्यार से भी अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को मुखातब करते हैं तो हदीस के अल्फाज हैं जिब्रील के वो 700 पर, और बाद रवायात में वो 600 पर, जो सात आसमानों से भी बड़े हैं, वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं अल्लाह के खौफ से, कपकपाना शुरू हो जाते हैं, फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं, और उनके पर ऐसे आवाजें निकालते हैं जैसे तुम अगर पत्थर के ऊपर जंजीर मारो जो आवाज निकलती है, जिस तरह की चिंगारी और शोला निकलता है उस तरह की फड़फड़ाहट की आवाज आती है। और वो पर अल्लाह के खौफ से सुकड़ते सुकड़ते बोरी का एक टुकड़ा रह जाते हैं। ये अल्लाह से डरने वाले हैं, ये अल्लाह की किबरियाई को समझने वाले हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम के जरिए अपनी बड़ाई का एक नजारा आपको और मुझे समझाने की कोशिश की है। खुदा करे हमें समझ आ जाए। नबी करीम ने कहा वो जो अर्श को उठाने वाले 8 है ना, उनमें से मैं एक का तस्करा तुम्हें बता देता हूं, एक का। अब ये मुसाफतें आप खुद ही तय कर लें। आसमान के माबैन 14 अरब 14 खरब नूरी साल का फासला आपने देख लिया, और नबी करीम कह रहे हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ ना, उनमें से एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि सर अर्श के नीचे है और पांव 7वीं जमीन से भी नीचे हैं। एक फरिश्ते का यह कद है। और ये नबी करीम अल्लाह की बड़ाई बताने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें मखलूकात की बड़ाई का अंदाजा हो तो तुम्हें पता लगे खालिक कैसा है, खालिक कितना बड़ा होगा। और नबी करीम ने कहा अगर एक तेज रफ्तार परिंदा कान से उड़ना शुरू करे और कंधे तक आना चाहे उस फरिश्ते की, 500 बरस बीत जाएं, यह मुसाफत तय नहीं कर सकता, इतना बड़ा है एक एक फरिश्ता। तुमने रब को क्या समझा? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अजर सवाब इसलिए है कि रब को अगर रब समझा जाए, रब की बड़ाई को माना जाए, तब हमें पता लगे कि रब है क्या। और मेरे भाइयों, ये अल्लाहु अकबर कह देना काफी है। अल्लाहु अकबर ये वैसे ही है। मिसाल समझाने के लिए कहता हूं, एक इंसान वॉक करने के लिए, एक मिसाल समझाने के लिए कहता हूं, ये यूईटी बाग में निकलता है या रेस कोर्स पार्क चला गया या जना बाग चला गया, हाथ में तस्बीह है, सामने से गैर महरम औरतें आ रही हैं, उनको देख भी रहा है और साथ कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी अस्तगफिरुल्लाह का क्या फायदा, ऐसी तौबा का, ऐसे इस्तगफार का क्या फायदा कि एक तरफ गुनाह कर रहा है, दूसरी तरफ मुंह से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये मजाक कर रहा है रब के साथ। इसी तरह अल्लाहु अकबर कहना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह तो रहे हैं, जुबान से कह दिया तो क्या फायदा। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तूने उस शख्स को देखा है
کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا، آپ لوگوں کے سامنے مسجد میں آ کے تو اللہ اکبر کی مالا جپیں کہیں، لیکن جب گھر میں اکیلے ہو جائیں تب نفس بھی اللہ سے بڑا ہو جائے، تب انسانی خواہشات بھی اللہ سے بڑی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اب میں سرنڈر کرتا ہوں، اب تیرے آگے ہر چیز کو سرنڈر کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نعرہ تو لگا دیا، تکبیرات تو پڑھ لی، ان 10 دنوں کا فلسفہ تو سمجھ لیا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ کہہ تو دیا، لیکن جب خواہشات کو قربان کرنے کی باری آئی، جب نفس کو قربان کرنے کی باری آئی، تب موبائل پہ بیٹھا یوٹیوب میں گندے پروگرام بھی دیکھ رہا ہے، فیس بک کے اوپر گندی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہے، اور جو چیز چاہے تنہائی میں کرتا جا رہا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ تو نے دیکھا ہے ایسے بندے کو جس نے خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا اور رب سے بھی بڑا بنا لیا۔ میرے بھائیو، جو بندہ اللہ کو بڑا مانتا ہے پھر اس بڑے کی مانتا بھی ہے۔ یہ کیا عجیب فلسفہ ہے؟ اللہ تو بڑا ہے لیکن خواہش میری زیادہ مضبوط ہے، اللہ تو بڑا ہے لیکن میں اپنے نفس کے مطابق فیصلے کروں گا، اللہ تو بڑا ہے، کاروبار میری مرضی کا ہوگا، اللہ تو بڑا ہے، سیاست میں انتخاب میری مرضی کا ہوگا، اللہ تو بڑا ہے، معاشرے میں انتخاب میری مرضی کا ہوگا۔ یہ اللہ کی بڑائی نہیں ہے۔ اور معزز سامعین گرامی قدر، ہم نے سیرت میں ایک باب شروع کیا تھا، انشاءاللہ اس کو عید کے بعد بیان کریں گے، موضوع کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتا ہے، لیکن آج کے دن بہت سے ساتھیوں اور بھائیوں نے چونکہ سوالات بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کی آمد ہے، آپ نے یہ جو دن رہ گئے ہیں ان میں تکبیرات کو اللہ اکبر کو بلند آواز سے چلتے پھرتے بازاروں میں صحابہ نکل جایا کرتے تھے کہ لوگ غافل نہ ہو جائیں، بازاروں میں چلتے چلتے اونچی آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کو یاد آ جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو کثرت سے پڑھنا وجہ یہ اپنے لیے ہے، یہ تمہارا فائدہ ہے، اللہ کی تو بڑائی انسان حقیقت میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح حدیث کے بعد حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کے مسائل کی طرف آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اس نے 100 اونٹ اللہ کی راستے میں قربان کر دیے۔ بتائیں کتنا مشکل کام ہے؟ مشکل؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا مشکل ہے؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100 اونٹ قربان کرنے کا اجر ہے۔ اور دوسری حدیث کے جو المہانی کی حدیث ہے اس میں الفاظ کے ہیں 100 قلادہ پہنے ہوئے اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا اجر و ثواب ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے۔ اور آپ نے نماز کے جتنے فضائل نماز کے وظائف کے سنے ہیں، تسبیح فاطمہ کے، اس کے اندر 33 مرتبہ کیا ہے اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کی وجہ سے بعض محدثین مفسرین نے لکھا، اس تکبیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کو یہ فضیلت دی۔ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ کیا ملانا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھیں گے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، معاف ہو جائیں گے۔ بتائیے کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت تو تمہیں اور مجھے بخشنے کے بہانے دے رہا ہے، میں اور آپ غافل ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑا فتنہ ماشاءاللہ۔ قربانی جو مستقل عبادت ہے اس کے متبادل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ شعائر اللہ کے مخالف لبرل مافیا کے لوگ، آپ نے کبھی ایمانداری سے بتائیے، چلیں پیار سے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی ایمانداری سے بتائیے انہوں نے یہ کہا آئی فون نہ لیں، غریب کی بیٹی کو جہیز دے دے، کبھی کہو آئی فون نہ لیں، کبھی کہو ₹1,00,000 والا موبائل نہ لیں، کبھی کہو 2 لاکھ کی LCD نہ لیں، کبھی کہو PC اور رواری میں کھانا نہ کھائیں، کبھی کہو ویلنٹائن ڈے کے اوپر لاکھوں اربوں روپیہ نہ اجاڑیں، کبھی کہو کہ یہ ان فضول رسموں اور رواجوں کے اوپر پیسے نہ لگائیں، غریبوں کی جہیز بنا لیں، کولر لگا دیں۔ ان جو چیز اسراف کے اندر حقیقت میں بھی شامل ہے اس سے یہ نہیں روکیں گے۔ آپ قربانی کا جانور لینے جائیں گے نا، آپ کو کہیں گے اس سے بہتر ہے کولر لگوا دیا جائے، کولر بھی لگوانا چاہیے، اس سے بہتر ہے غریب کے سر پہ دوپٹہ دے دیا جائے، اس سے بہتر ہے جہیز دے دیا جائے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
कुर्बानी के दिन यौमुन नहर को सबसे अफजल अमल नेकी का अगर कोई है तो अल्लाह की बारगाह में जानवर को कुर्बान करना है। फिर उस दिन इससे आगे कोई नेकी का अमल नहीं है। उस दिन जानवर की गर्दन पे छुरी को चलाना है और एक खानदान के लिए एक जानवर किफायत करता है, और जो वुसअत रखता है वो हर एक की तरफ से करे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, जो इस्तिताअत रखते हुए कुर्बानी नहीं ना करता, फिर वो हमारी ईदगाह में भी ना आए, हमारी खुशियों में भी शरीक ना हो। हम ईद के दिन का आगाज करेंगे नमाज के साथ और उसके बाद कुर्बानी करेंगे। मेरे भाइयों, ये सुन्नत भी है कि ईद पहले नमाज पढ़ी जाए, और अगर नमाज से पहले कोई बंदा कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं सदका होगा। नमाज की अदायगी के बाद कुर्बानी करना यह सही सुन्नत से भी साबित है। और दूसरी बात, मुआशरे में यह बात फैलाई जाती है, ये जी कुर्बानी जो है ये जी फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। क्या है? नबी करीम जितनी देर जिंदा रहे एक दफा भी मदीना में उन्होंने कुर्बानी का नागा नहीं किया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, हुक्म है, इसलिए इस बहस में नहीं पढ़ना। आपको पता है हजरत इब्राहिम को भी इंशाल्लाह ईद के खुतबे में बयान करेंगे, हजरत इब्राहिम को भी शैतान ने 3 मरतबा के रोका था कुर्बानी से। आपको भी आजकल के शयातीन कुर्बानी से रोकेंगे और बड़े खुशनुमा मुगालते डालेंगे। उनको भी बड़ा खुशनुमा मुगालता डाला था। ये हा भी है ना इब्राहिम, हा भी है ना, हा भी है ना। कौन सी अल्लाह ने बराह रास्त बात कह दी है? इस तरह के मुगालते आज भी डालने वाले शयातीन मौजूद है। कूलर ही है ना, नेकी का ही काम कर रहा है, कूलर लगवा दे, कुर्बानी छोड़ दे। हरगिज नहीं। जो बंदा इस्तिताअत रखता है वो कुर्बानी करे, ये शाइरिल्लाह में से है। और बहुत से मसाइल इस हवाले से हैं, उनमें से बाज़ को आपके सामने रखता हूं जिनमें इत्तफाक है और कुछ इख्तिलाफी हैं, उनको भी जुज़वी तौर पे बयान करूंगा। पहली बात, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, आपने जानवर वो लेना है जो 2 दांता हो। इस हदीस का जो ट्रांसलेशन और तर्जमा है वो ये है कि कुर्बानी उसकी नहीं लगती जो 2 दांता ना हुआ हो। इससे मुराद ये है कि जो 4 दांत का है, 6 दांत का है, वो इस हदीस में शामिल है। बाल लोग ये समझते हैं ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना से मुराद है दोंदे के अलावा जानवर नहीं लगता। नहीं, ये कम अज कम की हद बयान की जा रही है। इससे ऊपर चोगा हो, छिगा हो, जितना मर्जी बड़ी उम्र का हो, ये कम अज कम लिमिट है किसी भी जानवर की कि वो दोंदा हो, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी के लिए लगता है। अलबत्ता जो सदके का जानवर है उसके लिए दोंदा होना शर्त नहीं है। कुर्बानी की शर्त आपके सामने रख रहा हूं, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना। इससे मुराद ये आप 4 दांत वाला भी ले सकते हैं, 6 दांत वाला भी ले सकते हैं। फिर बाद लोग पूछते हैं फिर जी दोंदा अफजल है या चोगा अफजल है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोंदे की लिमिट तय कर दी, फिर उससे ऊपर चोगा, छिग्गा, दोंदा एक ही अजर सवाब के मालिक हैं, एक जैसा अजर है। इस हवाले से जो हदीस का अगला टुकड़ा है उसमें बाद लोग इख्तिलाफ करते हैं। मेरे भाइयों, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यासुरा अलैकुम, मगर अगर तुम्हारी जेब इजाजत नहीं देती, अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है या मार्केट में जानवर नहीं है, तो तुम भेड़ का 1 साल का बकरा कुर्बान कर सकते हो। यहां पे इस हदीस की रोशनी में हमारे बाद बरे सगीर के मुसलमानों को अजीबो गरीब मुगालता लगा। वो खीरा दुम्बा, खीरा छतरा, खीरा भेड़ ले आते हैं, कितने का लिया जी? 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का, जबकि 70,000 का, 60,000 का, 50,000 का दोंदा जानवर मार्केट में मौजूद होता है। अगर मार्केट में दोंदा जानवर उस कीमत में मौजूद हो, खीरे की कुर्बानी नहीं लग सकती। खीरे की कुर्बानी सिर्फ भेड़ के बच्चे की कुर्बानी 1 साल की तब लगेगी जब तुम्हारी जेब के अंदर 20,000 है और 20,000 का दोंदा बकरा नहीं मिल रहा। तुम 20,000 का छतरा ले आओ, अल्लाह ताला कुर्बानी के लिए कबूल कर लेगा। या मार्केट आप गए हैं, कोई जानवर अवेलेबल नहीं दोंदा, अब कोई जानवर दोंदा अवेलेबल ही नहीं, तो ये नहीं है कि खीरा बकरी ले आनी है, खीरा बकरा ले आना, खीरा बैल ले आना है, खीरा ऊंट ले आना है। कोई खीरा नहीं लगता सिवाय भेड़ के खीरे के। अगर जानवर मार्केट में मौजूद ना हो, 2 शर्तें हैं। अगर मार्केट में जानवर नहीं है या आपकी जेब इजाजत नहीं देती, सिर्फ खीरा भेड़ का बच्चा, यानी भेड़ दुम्बे छतरे में से जो उनका बच्चा, सिर्फ वो लगता है। यह तो इत्तफाकी एक मसला है। इसी तरह जो इत्तफाकी मसाइल हैं उम्मत में वो ये हैं कि बकरा या कुर्बानी का जानवर जिसको आप करना चाहते हैं, ऊंट, गाय, बकरे में से, छतरे में से, वो लंगड़ा ना हो, वो काना ना हो, वो लंगड़ा ना हो, वो काना ना हो, इतना कमजोर ना हो, बीमार ना हो कि हड्डियों में गूदा ना हो, खड़ा हो, कपकपा रहा है, कमजोर है। इन जानवरों की कुर्बानी नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता जिसका मामूली सा कान कुतरा हुआ हो, मामूली सा सींग टूटा हुआ हो, ये इस बारे में उलमा की 2 राय हैं।
اور جو صحابہ اور تابعین کا اس حوالے سے موقف تھا کہ معمولی کترا و کان ہے، معمولی کترا و سینگ ہے، اس کی قربانی لگ جائے گی، حتیٰ کہ ایک تابعی نے تو یہاں تک کہہ دیا آدھا کان معمولی سے مراد نبی کریم کی آدھا کان اور آدھا سینگ تھا، یعنی آدھے کان تک کی صحابہ اور تابعین میں سے بعض اجازت دیتے ہیں، اور بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی کترا نہ ہو، یہ بات درست نہیں ہے ہماری نظر میں، ہلکا معمولی سا کان کے اوپر ٹیگ کا نشان لگانے کے لیے معمولی کٹ ہے، چھوٹا موٹی خراش ہے، چھوٹا موٹا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، وہ جانور لگ جائے گا، البتہ وہ عیب نہیں ہونے چاہیے، کانا لنگڑا کمزور اس حد تک، بیمار اس حد تک کہ بیماری واضح ہو، اس کی قربانی نہیں لگتی۔ آگے دو مسئلے ایسے ہیں جن میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، اچھا یہ بھی بات آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جی کوئی بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اہل حدیثوں اور حنفیوں کے مابین، کوئی اہل حدیث حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر اہل حدیث میں بھی آپس میں بعض علماء کی رائے مختلف ہے، اسی طرح حناف میں بھی بعض علماء کی رائے مختلف ہے، یہ دلائل کی بات ہے، جس کو جو دلیل سمجھ آ جائے، اچھی لگ جائے، وہ اس دلیل کو قبول کر لے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ جی مسئلہ ہے جی کٹے کی قربانی کا، جی کٹے کی قربانی لگتی ہے کہ نہیں؟ آج چند دلائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں، جس کو پسند نہ آئے، جس کو یہ موقف اچھا لگے قبول کرے، کوئی کسی کو تان و تشنی نہیں ہے، اور جو دوسرے موقف پہ راضی ہے وہ اپنا لے۔ میرے بھائیو، پہلی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جانور حلال پیدا کیے ہیں، حلال جانور، کیا سب کی قربانی ہوتی ہے؟ یہ بات اگر سمجھ آ جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جتنے حلال جانور ہیں، نبی کریم نے کیا فرمایا؟ جو ذو ناب نہیں ہے، جس کے دو کارنیورس یہ کنائن ٹیتھ نہیں ہوتے، جو ذو ناب نہیں ہے وہ حلال ہے، مگر ایک کو حرام کرنا تھا تو نام لے کے کہہ دیا، سوائے گدھے کے، وہ بھی ذو ناب نہیں ہوتا لیکن حرام ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ذو ناب جانور نہیں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ سینکڑوں اور ہزاروں ہیں، ان کے اندر ہرن بھی شامل ہے، نیل گائے بھی شامل ہے، چنکارا وغیرہ، جتنے یہ جانور ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ کیا ان سب کی قربانی لگے گی؟ ہمارے بھائی بعض ایسی عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی بہیمۃ الانعام میں جو پالتو جانور کہہ دیے نا، ان سب کی قربانی لگ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کی وضاحت بقر اثنین، غنم اثنین، زان اثنین، ماذ اثنین اور ابل اثنین کر کے مختلف جگہ پہ دے دی ہے کہ یہی چار جانوروں کے اندر قربانی رہے گی۔ وہ کہیں گے یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چار جوڑوں کا ذکر کر کے بہیمۃ الانعام کو واضح کیا، آگے سے وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، پالتو جانور جو بھی ہوگا اس کی قربانی لگ جائے گی۔ اب صرف ایک سوال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیا گھوڑا پالتو جانور ہے کہ نہیں؟ گھوڑا پالتو جانور ہے نا؟ کیا گھوڑا حلال جانور ہے کہ نہیں؟ حلال جانور ہے نا؟ اب بتائیں پھر یہ گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہر پالتو جانور کی قربانی لگتی ہے تو گھوڑے کی قربانی لگائیں، گھوڑے کی کیوں نہیں لگتی جی؟ پھر بعض کہیں گے سواری کے لیے، تو اونٹ سواری کے لیے نہیں ہے، اونٹ کی بھی سواری ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دلائل بوگس ہیں، اور ان دلائل سے استنباط کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کٹا جو ہے، یہ جو بھینس ہے، یہ حلال ہے۔ اور بھائی ہم نے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا وہ حرام ہے، حلال جانور ہے، ہم سب مانتے ہیں حلال ہے، لیکن کیا ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے؟ بات صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہرن ہے، چنکارا ہے، نیل گائے ہے، جتنے حلال جانور ہیں سب کو پکڑ کے قربان کر دیا جائے، گھوڑا ہے تو کیا قربانی لگ جائے گی؟ ہرگز نہیں، انہی چار جانوروں کی قربانی لگے گی، اونٹ کی، گائے کی، بکرے کی اور بیڑ چھترا دمبے کی۔ یہ لفظ کے ساتھ بھی دمبا ثابت ہے، اس لیے ان کی قربانیاں لگیں گی، اور ان کی چاہے نر ہوگا چاہے مادہ ہوگا ان کی قربانی لگے گی۔ اس لیے جو کٹے کی قربانی ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ کٹے کی قربانی کے جو علماء اہل حدیث جواز کے قائل ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، چونکہ گائے کی قسم ہے اس لیے یہ جائز ہے۔ میرے بھائیو، سائنٹیفکلی بھی یہ گائے کی قسم نہیں ہے، یہ بفلو فیملی ہے، ان کا آپس میں انٹر کورس وغیرہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ جینیٹیکلی طور پہ کچھ ہارمون جینز ایک دوسرے کو باہر فرٹائل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا نیچرل کراس بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو سپیشیز اوپر سے ایک جیسی ہوتی ہیں ان کا بھی کراس ہو جاتا ہے، گھوڑے اور گدھے کا کراس ہو جاتا ہے، کیونکہ سپیشیز ایک سی ہیں، لیکن یہ جو بفلو اور کاؤ ہے الگ الگ سپیشیز ہیں۔ یہ ہمارا موقف ہے، جس بندے کو قبول ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ، یہاں تو مارکیٹ کے اندر گائے مل نہیں رہی اور بڑی مجبوری بن گئی ہے جی، گائیں تو ہے ہی نہیں، اب کٹا کرنا ہے، پھر تو چلو ہم سوچیں، غور و فکر کریں، وافر گائے موجود ہے، وافر وچھے موجود ہیں، آپ نے کیوں شک کے راستے کے اوپر چلنا ہے؟ ہاں، جو علماء
اس کو گائے کی قسم سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کے دلائل سے مطمئن ہیں یہ گائے جیسی ہے، یہ لغت میں بھی گائے ہے، آپ ان کی بات کے اوپر اگر آپ کا شرح صدر ہوتا ہے، میں ہرگز تعصب کی بات نہیں کرتا، اگر ان کے دلائل آپ کو اچھے لگتے ہیں قبول کریں۔ دوسرا جو بہت بڑا اختلافی مسئلہ یہ سمجھا جاتا ہے، جناب قربانی کتنے دن ہے، جناب قربانی کتنے دن ہے؟ اب ایمانداری سے بتائیے، یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کا مسئلہ ہے، عرب کا مسئلہ نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ آپ صرف قرآن کی ایک آیت یہ یاد کر لیں، آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ایام معدودات کا جو ذکر ہے، ایام کتنے دن کے لیے ہوتا ہے عربی میں؟ یوم ایک دن کے لیے، یومین 2 دن کے لیے، اور ایام 3 دن کم از کم کے لیے۔ اب اگر ایام معدودات میں یوم نحر کو شامل کریں، آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، بڑی آسان ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر ایام معدودات یعنی 3 کم از کم دنوں میں یوم نحر قربانی کا دن شامل ہے، اگر شامل ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کبھی کسی حاجی نے 11 کی تاریخ کو منا سے کوچ کیا، کس تاریخ کو کرتا ہے؟ یا 12 کو یا 13 کو، کس تاریخ کو؟ یا 12 کو یا 13 کو۔ اس لیے اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دنوں کا آغاز 11، 12 اور 13 سے کر رہا ہے، 11 سے شروع کر رہا ہے اور 12 اور 13 کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو 2 دن رہنا چاہے 2 دن رہے، 2 دن رہنے سے برا 11، 12 ہے کہ 10 11 ہیں۔ کیا آج تک کسی حاجی نے 10 اور 11 کو 2 گن کے قرآن کی شکایت کے مطابق منا سے ٹریول کیا ہے؟ نہیں کرتا، اجماع امت ہے۔ تو یہ خامخواہ تعصب ہے، خامخواہ کا تعصب۔ ایام معدودات کم از کم 3 دن، اور پھر ان 3 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا نام یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو جی آپ نے آیت پڑھی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، ذکر تو ان ایام میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہہ کے کس کے اوپر؟ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہہ کے بات واضح کر دی کہ ان دنوں کے اندر جانوروں کی گردنوں کے اوپر اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے مراد وہ عام ذکر نہیں ہے، بلکہ جب جانور کے گردن کے اوپر چھری کو چلاؤ تب کہو بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ ابراہیم کی دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے جانور کو لٹا کر قربانی اس طرح کرنی ہے کہ چھری کو پوری اچھی طرح حدیث کے مطابق تیز کرنا ہے، جانور کو پہلے نہیں دکھانی، اس کو لٹانا ہے، اس کے اوپر پاؤں کو رکھنا ہے، اور جانور کوشش کریں اپنے ہاتھ سے قربان کیا کریں۔ یہ نہیں کسائی کا کرنا جائز ہے، وکالتاً جانور کو قربان کرنا جائز ہے، لیکن ہماری صحابیات تو ایسی تھی جو جانور کو عورتیں بھی خود ذبح کیا کرتی تھی۔ عورت جانور کو خود ذبح کر سکتی ہے اگر اس کے اندر چھری چلانے کی سخت موجود ہے۔ تو آپ نے بھی یہ دعائیں پڑھ کر حضرت ابراہیم کی دعا یاد کر کے جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلانا ہے اور اللہ کا نام لینا ہے، اور اس دن جانور کے گلے پہ چھری کو چلانے سے زیادہ بہتر عمل اللہ رب العزت کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔